This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margbar Sarmachar. السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملہ کیا گیا اور آج افواج پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ جواب میں ایران کے اندر ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے تھے۔ اگر آپ ایران کو دیکھیں تو ایران مسلسل اسرائیل کے حوالے سے اس قسم کے بیانات دیتا رہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے ان کے سائنسدانوں کی، ایران کے سائنسدانوں کی اور ان کی فوجی لیڈرشپ کی، جن کو اسرائیل نے ایران کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر ٹارگٹ کیا، مارا، لیکن آج تک ایران نے وہاں پہ تو کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کوئی تحفظات نہیں ہیں پاکستان کے حوالے سے، ہو سکتا ہے ان کے کوئی تحفظات ہوں، ہمارے بھی تحفظات ہیں۔ یہ جو کھلبوشن ہم نے پکڑا تھا وہ کہاں سے آیا تھا پاکستان کو بھی پتہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اٹھ کے ایران کے اوپر حملہ کر دے۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن ایران کی غیر ذمہ داری کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج پاکستان کو مجبوراً ایران کے اندر نشانے لگانے پڑے، ٹارگٹ کرنا پڑا ان لوگوں کو جو ایران کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو ایک طرح سے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ آگے کس طرف جا سکتا ہے؟ کیا خطے کے اندر کوئی نئی جنگ چھڑ سکتی ہے یا خطہ کیا انسٹیبل ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ پاکستان نے ایک طرح سے جواب تو دیا ہے، اب یہ یہاں پہ ڈینجر کیا ہے؟ کیا یہ چیز آگے مزید پھیل سکتی ہے یا پھر بس انہوں نے کچھ کیا، ہم نے جواب دے دیا، یہاں پہ چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں، حالات تو مشکل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی ایک ایسا عنصر ہے جو پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں تو مشترکہ حکمت عملی اختیار کی ہے۔ یہ جو ہے بیسٹ آپشن ہوگا، لیکن اگر اس آپشن کے اوپر کام نہیں کیا جاتا تو پھر ظاہر ہے یک طرفہ فیصلے جو ہے یک طرفہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ ایران کے لیے اس صورتحال میں جو ہے ان کو دیکھنے کا مطلب ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات یا جو ان کی انٹیلیجنس کوآپریشن ہندوستان کے ساتھ چل رہی ہے اس کو سر فہرست رکھتے ہیں اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو ترجیح نہیں دیتے تو ظاہر اس سے بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ایران کی جو IGRC ہے وہ خود بذات خود بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کے طور کے اوپر سینکشن یافتہ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی تقریباً 750 سے 950 فرد اور افراد اور اس سے زیادہ جو ان کی تنصیبات ہیں اور ان کی جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی بین الاقوامی سینکشنز کی زد میں ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں یہ اچھی روش نہیں ہے کہ آپ ایک واحد ہمسایہ ملک جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے، جو آپ کے موقف کو سمجھتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک جو ہے فرنٹ کھول لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس میں دیکھیں ایک تو جو ایران کے اندر پاکستان نے ٹارگٹ کیا آج، اس میں ایرانی میڈیا خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں وہ ایرانی نہیں تھے، تو اٹ مینز کہ جو پاکستان کا ایک درینہ موقف رہا ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے بھاگ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ ایز اے بیس اس ملک کو استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، تو یہ اس موقف کی ایک طرح سے تصدیق ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل تصدیق ہوئی ہے، اور پاکستان یہ انفارمیشن پہلے بھی شیئر کرتا رہا ہے ایران کے ساتھ۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ یک طرفہ فیصلہ کیا اور ہم نے کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ جب آپ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں جس میں بین الاقوامی دہشت گردوں کے خلاف آپ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں تمام جو ہے انفارمیشن معلومات آپ فراہم کرتے ہیں، چاہے وہ دوستی کے لحاظ سے ہے یا آپ دیکھ لیں جو چیئرمین صاحب تھے یا جو ہے واضح تھے یا جو بھی جو بلوچ لبریشن فرنٹ PLF کے جو ممبران تھے جو وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے منصوبے کر رہے تھے، اور آپ کو خطرہ تھا کہ اس وقت ایک بڑا دہشت گردی کا منصوبہ پاکستان کے خلاف وہ شاید اس کو ایکشن میں لانے لگے تھے، تو آپ نے اس کو پریمپٹ کیا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ تو ہم نے بات واضح کی کہ یہ ایران کے ان گورنڈ ایریا میں
دوسرا یہ کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ جہاں ایران کے لیے مسئلہ بنے یا ایران کی پیراملٹری فورسز کے لیے یا ایران کی کسی تنصیب کے لیے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کو محفوظ رکھنا پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ اچھا، ایران کی جانب سے یہ جو کارروائی ہے، بہت سارے ممالک اس کے اوپر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی لوگ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ خطہ پہلے ہی اتنا انسٹیبل ہے، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے موقع کے اوپر ایران کی جانب سے مسلسل بیانات تو اسرائیل کے حوالے سے آتے رہے، لیکن حملہ انہوں نے پاکستان پہ کر دیا۔ اس کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اپنی مقامی آڈینس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کچھ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میڈیا پہ آپ کی بہت گہری نظر اور بین الاقوامی امور کے اوپر بھی، کہ اس وقت جے شنکر صاحب جو ہیں وہ ایران کے اندر مطلب موجود تھے، اور اس کے علاوہ جیسی وہ وہاں پہنچے ہیں، وہاں سے آپ نے یہ دیکھا کہ اس قسم کی کارروائی کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے جندلہ جو جیش وہامت کے جو کچھ لوگ تھے، وہ پاکستان میں جو PC-3 اورین کے اوپر اٹیک ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی کچھ افراد وہاں سے ملوث تھے جو ایرانی بلوچستان سے آئے تھے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس علاقے کو محفوظ کیا جائے۔ دوسری چیز جو ظاہر ہے اندرونی محرکات ہیں، جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کتنی حد تک ایران کی جو پالیسی ہے مشرق وسطیٰ کی، اس کے اندر کامیابی حاصل ہوئی۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پروگرام شروع کرتے ہوئے کہا، دیکھیں جو جنگ ہے اس وقت غزہ میں، وہ سیریا یا عراق یا پاکستان میں تو نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف غزہ کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں تو ویسے ہی ہے جیسے ہمارا کشمیر کے اوپر۔ ہمارے لیے تو مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی کہ ہم مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑیں۔ اگر ان کے معاملات اسرائیل کے ساتھ خراب ہیں تو وہ اسرائیل کے خلاف چالان جنگ کریں اور اسرائیل کے خلاف یہ مثل اٹیکس کریں۔ پاکستان کے اندر آ کے 2 بچے شہید کرنے سے یا 3 بچوں کو زخمی کرنے سے تو آپ اندرونی جنگ نہیں جیت سکتے۔ اور دوسری بات ہے، آج کل کے ٹائم میں آپ اس قسم کے جو ہے نا جھوٹ پر مبنی بیانیہ کے ذریعے آپ جنگیں نہیں جیت سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ حقائق ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، وہاں پہ فوجی قیادت بھی ہوگی، سیولین قیادت بھی ہوگی، تو کس قسم کا وہاں پہ فیصلے ہو سکتے ہیں، کس قسم کا مزید رد عمل وہاں سے آ سکتا ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے، پاکستان نے کبھی شروعات نہیں کی ایسے فیصلوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ مجبوراً کیا ہے؟ پاکستان کی قطعاً خواہش نہیں ہوگی کہ کسی اسلامی ملک میں اس قسم کی کارروائی کی جائے؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنی آخری جو ہے درجے تک گئے ہیں۔ ہم نے تو ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح ایران بجلی سے کچھ کرتا ہے۔ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ یہ علاقے ہمارے خلاف نہ ہوتے، مطلب استعمال نہ ہوتے، لیکن جب ہمارے پریزنٹ جو ہے معلومات تھیں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی دہشت گردانہ کارروائی ہونے جا رہی ہے، تو ظاہر ہے پاکستان نے اس کے لیے اپنی عوام کو اور اپنی سرحد کو تو محفوظ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ جو قومی سلامتی کی جو کل کونسل کے جو میٹنگ ہے، ظاہر ہے وہ کچھ اہم فیصلے کرے گی۔ اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہی ہے کہ پاکستان کی سرحد اس کو محفوظ کرنا، پاکستان کے عوام جان و مال کو تحفظ دینا، یہ پاکستان کی تمام عسکری اور سیاسی لیڈرز کی اولین ترجیح ہے۔ اور پاکستانی عوام اور پاکستان ہر قسم کی جو ہے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، بالخصوص ایسی جنگ جو ہمارے پہ عائد کی جائے صرف کچھ لوگوں کی ذاتی مفاد کی وجہ سے۔ ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اب یہی جو ایران والا معاملہ ہے، اس پہ اور کچھ مزید جو اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی معاملات میں پیش رفت ہو رہی ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب اور سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب، اور ان کے ساتھ اظہر صدیق صاحب جو ماہر قانون بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب، ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ سر، یہ جو کارروائی کی ہے پاکستان نے ایران کے اندر، اب تک کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ اس میں پاکستان کی ایئر فورس کا کیا کردار تھا، نیوی کا کیا کردار تھا، دیگر جو ہماری جو بری افواج ہے اس کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پہ جواب دیا گیا، جس میں تینوں مسلح افواج ظاہر ہے الرٹ بھی ہیں، اور کچھ ڈرون فوٹیجز اور میزائل کی آپ نے دیکھی بھی ہوں گی چیزیں، اور اس کو فل ٹائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں چیک بھی کیا گیا، اور جو جدید ترین آلات ہمارے پاس موجود ہیں اور جن فضائی ہتھیاروں کی بین الاقوامی طور پہ پاکستان پہ کوئی پابندی نہیں ہے،
کہ وہ پاکستان کی سرحد کے پار نہیں جائیں گے، وہ سب استعمال ہوئے ہیں، اور پاکستان کے پاس میری اطلاع کے مطابق باضابطہ فوٹیج موجود ہے جو کہیں پہ بھی دکھائی جا سکتی ہے کہ نہ تو کوئی سویلین علاقے کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا، نہ ایرانی، اور جو میں نے اب تک رپورٹس چیک کی ہیں ارنا کی بھی اور باقی بھی، پہلے انہوں نے 7 نان ایرانی بتائی تھی کیجویلٹیز اور پھر 9 بتائی گئی تھی جو آپ سے کچھ دیر پہلے تک میں نے چیک کی تھی، اس میں کوئی ایران کا کلیم میرے سامنے نہیں آیا، اور یہی پاکستان کے فارن آفس نے بھی کلیم کیا تھا کہ ہم نے صرف جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، بلوچ جو BLA ہے اور جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں ان کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے تصویریں بھی جاری کر دی گئی ہیں، کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہے، ان کے نام بھی جاری کر دیے گئے ہیں کہ یہ لوگ اس میں مارے گئے ہیں، کہ یہ اتنا ایکوریٹ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا۔ اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات پہ اور اسلامی بھائی چارے کی گفتگو کی بنیاد پہ ہی، نہ تو کبھی پبلک میں الزام تراشی کی، دیکھے جیسے کلبھوشن کے اوپر سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن صرف انڈین دہشت گرد کو پکڑ کے اس کو سامنے لایا گیا، اتنی بات ہوئی کہ یہ ایران سے آیا تھا، اس کے علاوہ کوئی کوسچن ان سے نہیں کیا گیا، نہ کبھی چاہ بار پہ۔ ظاہر ہے وہ اپنی بندرگاہ انڈیا کے ذریعے بنا رہے ہیں، تو جو 2 ممالک آپس میں تعلقات رکھتے ہیں وہ جو مرضی کریں، پاکستان نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا، لیکن آج یہ بتایا گیا کہ کئی سال سے ہم یہ ڈوزیئر فراہم کر رہے تھے ایران کو۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اتنی محبت کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں سے غلط بھی کام ہو رہا ہے، تو تب بھی آپ کو ہم ملائن نہیں کر رہے۔ یہ لیک بھی تو کی جا سکتی تھی نا آج سے پہلے چیزیں کہ ہم نے ایران کو دی ہیں، نہیں کی گئی لیک، اس لیے نہیں کی گئی کہ پاکستان کسی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ برادر اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کل بھی پورا دن ہماری کوشش یہ تھی کہ ایران اگر اس کی مذمت کر دے یا معذرت کر لے کہ بھئی ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے ہمارے لوگوں سے، تو اس پہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے الٹا اس کو بڑا اپنایا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان نے یہ اقدام کوئی خوشی سے نہیں اٹھایا، اور آج بھی جب یہ انہوں نے کیا ہے، پاکستان کے پاس فوٹیجز موجود ہیں، جس طرح پاکستان نے انڈیا میں کارروائی کی تھی، پاکستان یہاں پہ بھی فوٹیج جاری کر سکتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو اشتعال دلایا جائے یا کسی کی سبکی کی جائے۔ بنیادی طور پہ جو اشتعال انگیزی کی گئی ایران کی جانب سے، اس کا جواب دینا پھر ضروری ہو گیا تھا، اور وہ جواب دیا گیا۔ اچھا لغاری صاحب، اب یہاں پہ اوبیسلی پاکستان نے بھی ایک کارروائی کر دی، اس سے پہلے ایران نے بھی ایک کارروائی کر دی، اب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب خطہ پورا انسٹیبل ہے، وہاں پہ ایران کو کیا سوجی کہ وہ پاکستان کے اندر اس قسم کی کارروائی کرے؟ یہ بات واقعی کوئی بھی ذی ہوش پاکستانی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، اب تک میں نہیں سمجھ آیا ہوں۔ میں ایران کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں، میں نے پچھلے سال ایران کا ایک ہفتے کا میں نے وزٹ کیا تھا، اور وہاں پر ان کے بڑے اہم مراکز دیکھے تھے، میں نے وہاں پر جا کر ان کا ڈیفنس کمپلیکس پورا دیکھا تھا کہ کہاں میزائل رکھے ہوئے ہیں اور کہاں ان کے ڈرونز رکھے ہوئے ہیں اور کہاں ان کے طیارے رکھے ہیں اور کہاں ان کا جو ہے وہ دوسرے سے پورے ڈیفنس کمپلیکس میں ہمیں لے کر بتایا گیا، اور ہمیں کبھی ذرا سا شائبہ تک نہیں ہوا، اور نہ ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ جی ایران اور پاکستان کا آپس میں کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر یہ سفارتی تعلقات کے انقطاع تک بات چلی جائے، سفارتی تعلقات ان کے جو ہیں وہ ہو جائیں، ایک دوسرے سے سفارتی تعلقات منقطع ہو جائیں۔ تو یہ ایسا ہوا ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، اور ایران کی طرف سے ایسا ہونا پاکستان ہمیشہ احتیاط کرتا رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے لیے کیا پورے ریجن میں، ساؤتھ ایشین ریجن کو، سینٹرل ایشین ریجن کو اور مڈل ایسٹ کے ریجن کو، ان تینوں ریجن کو پتہ ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے، اور وہاں پر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس انفارمیشن تھی، آپ پاکستان کو شیئر کرتے، پاکستان خود کر رہا ہے نا، پاکستان عملی طور پر دہشت گردی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، تو اس سے کیوں ایسا کیا گیا ہے کہ پاکستان کو جو ہے پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے پاکستان کو اٹیک کر رہے ہیں، پاکستان میں میزائل داغ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور پاکستان کا ری ایکشن قدرتی طور پر، جیسے عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی 24 گھنٹے سے زیادہ انتظار کیا پاکستان نے، اور پاکستان نے دیکھا ہے کہ بھئی وہاں سے کیا رسپانس آتا ہے، وہ بار بار کہتا رہا ہے کہ وضاحت کریں، یہ معذرت کریں اور آپ بتائیں صورتحال کو، تو آپ اس کے بعد بھی نہ وضاحت کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو پاکستان نے جو کیا ہے، اگر یہ نہ کرتا پاکستان، تو اس کا مطلب ہے پاکستان اپنی سیکورٹی کو کمپرومائز کر دیتا۔ تو میرے خیال میں پاکستان نے اپنی سیکورٹی کو کمپرومائز نہیں کیا ہے، اور یہاں پر پاکستان نے جوابی کارروائی کی، اور ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 9
غیر ایرانی جو ہیں وہ نشانہ بنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ایرانی جو نشانہ بنے ہیں وہ نہ تو تہران تھا، نہ قم تھا، نہ مشہد تھا، نہ مقامات مقدسہ میں کوئی ایسی چیز تھی، نہ اصفہان تھا، نہ شیراز تھا. وہ ایسی جگہ تھی، کون سی سیاحتی مقام تھا، کون سے وہاں پر لوگ سیاح گئے ہوئے تھے غیر ملکی، کون غیر ملکی وہاں پر تھے. تو یہ بتانا چاہیے تھا. بالکل، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بھی ریز کیا. اچھا اظہر صدیق صاحب، اب یہ جو معاملہ ہے جو پاکستان نے سٹرائک کی ہے، ایران کی جانب سے اشتعال انگیزی کی گئی، پاکستان نے اس کا جواب دیا، یہ ایک معاملہ ایسا ہے اس پہ تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو اس موقع کے اوپر اپنی افواج کے پیچھے، ریاست پاکستان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. بہت شکریہ اطہر کاظم صاحب. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس طرح کے کوئی بھی ایگریشن ہو، انٹرنل ہو، ایکسٹرنل ایگریشن ہو، جو پاکستانی سالمیت کے خلاف آتے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ موقع بڑا ایک نازک ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے بیسیکلی یہ خطے کے حوالے سے کہہ لیں، یہ گروپنگ کے کانٹیکس میں آ جائیں. عمران خان نے امریکن گروپ کے ساتھ، ان الائز کے ساتھ ان کے ریزرویشن تھی، اور وہ ریزرویشن بڑی رائٹ تھی. وجہ کیا کہ آنے والے دور میں انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے بات بھی کی، باقی چیزوں کے حوالے سے بھی بات کی. وہ دیکھا جائے تو عمران خان نے ایران کے قریب ہونے کے حوالے سے بہت کام کیا انہوں نے. اور آپ نے دیکھا کہ خطے کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے رشین بلاک ہے، چائنا ہے، ٹرکی ہے، ایران ہے. پاکستان کا مستقبل آج بھی یاد رکھیے کہ وہ ان خطوں کے ساتھ چلنا ہے. یعنی پاکستان اگر اتنے عرصے سے امریکہ کے ساتھ اگر چلتا ہے تو اس کا نقصان ہم نے دیکھ لیا. ہم نے رشیا کو توڑ کے بھی ہم نے جو رزلٹ لینے تھے وہ ہم لے چکے ہیں. میں اس کو کسی اور پرسپیکٹ میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو. یہ کہیں پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات اس حد تک کشیدہ نہ کر دے کہ جو یعنی بالکل ہی ہم مرہون منت ہو کے رہ جائیں. یعنی ہماری دونوں سائیڈوں سے، یعنی پہلے بڑی مشکل سے یہاں سے افغانستان سے امریکہ نکلا ہے، ورنہ انڈیا یہاں چھایا ہوا تھا. اور اگر عراق وغیرہ بھی ساروں کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تو پاکستان کی حالات بہت برے ہوں گے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. اس میں اگر آج کے وقت میں کوئی سویلین حکومت ہوتی جو ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی تو وہ یقیناً اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھی. جہاں تک دفاعی معاملات میں کوئی شک نہیں ہے، ایگریشن اسی طرح ہی ہونا ہے، لیکن یہ سارے معاملے ایگریشن سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں. جس کے لیے آپ کو ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ چاہیے، اور اس گورنمنٹ میں تو کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. ہمارا جو نگران وزیر اعظم ہے وہ ہم نے سن لیا ان کو، ہم نے دیکھ لیا ان کو، ہم نے پوری کابینہ کی پوزیشن ایسی دیکھ لی ہے. ابھی تک تو ہم تو نہیں سمجھ سکے، اور نگران حکومت کو نہ ہی اتنا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس حد تک جا سکے. یہ وہ معاملہ ہے جو باریک کو پولیٹیکلی دیکھیں تین طرح سے آپ کو دیکھنا ہے. ایک تو ڈیفینیٹلی اپنا سوورنٹی کے حوالے سے بات ہے، وہ تو پاک فوج کا کام ہے، لیکن ہم نے سیاسی طور پولیٹیکلی بھی دیکھنا ہے اس کو، اور ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سامنے رکھ کر بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے دشمنیاں ایسے نہیں پالنی ہیں. پہلے ہم دشمنی اگر ایسی ہم بلا وجہ دشمنیاں پالتے رہیں اور اس دشمنی کا نقصان کیا ہونا ہے. یعنی اس معاملے کو باریک بینی سے پولیٹیکلی دیکھنا ہے. باقی سب ٹھیک کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے آئیں گے تو ملک کی سیاست آگے کس طرف جا رہی ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک. کرمانی صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں نون لیگ کے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن ہیں، ماضی میں میاں صاحب کے بہت قریب رہے. آج کل وہ انٹرویوز کے اندر نواز شریف صاحب کی قیادت کے اوپر اور جماعت کے بیانیے کے اوپر ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوالات وغیرہ اٹھا رہے ہیں. رانا صاحب، آج میاں صاحب نے حافظ آباد میں ایک جلسے سے خطاب بھی کیا اور باقاعدہ طور پہ اپنی الیکشن کمپین کا انہوں نے آغاز کر دیا. مریم بی بی بھی ان کے ساتھ تھیں. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھوڑے سائیڈ پہ ہوئے، مفتاح اسماعیل صاحب تھوڑے سائیڈ پہ ہوئے. اب کرمانی صاحب بھی دبے لفظوں میں غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی حد تک تو پالیسیز کو ہم مان لیتے تھے، لیکن مریم بی بی کے اوپر شاید ان کو کوئی اعتراض ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کاظمی صاحب، پہلے آپ نے چونکہ اظہر صاحب کی گفتگو کی تھی تھوڑی سی ایران پہ، اور میرے خیال میں اس میں مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، کیونکہ بات ہو رہی تھی پاکستان کی سالمیت کی. وہ لے آئے لیڈر کو اپنے، تو ان کے لیڈر نے جا کے پاکستان کے اوپر ایران میں بیٹھ کے الزام لگائے تھے. یہ بات کسی کو بھولنی نہیں چاہیے. اور اتنے بڑے وہ بہادر تھے کہ پھر اکڑتے تو ایران اور ملیشیا اور ترکی کے ساتھ کھڑے رہتے، پھر وہ سعودی عرب کی کانفرنس کا بائیکاٹ نہ کرتے. آج تک زبان سے لفظ نہیں نکلا. یہ بہادری نہیں ہوا کرتی، بے وقوفیاں ہوا کرتی ہیں کہ جناب جہاز بھی ان کا مانگ لیں، ادھار بھی ان سے مانگ لیں، ان کے جہاز میں بیٹھ کے امریکہ چلے جائیں اور پھر وہ اگلے اتار لیں جب آپ
اس طرح کی بیوقوفانہ گفتگو جہازوں لیکن میں اب بیٹھ یہ کے جو کریں بھائی، واقعہ ہوا ہے اس پہ تو اتنی- سب کو اکٹھا ہونا چاہیے نا سر، یہ تو میں یہ یہی تو کہہ رہا ہوں، معاملہ ہے نا۔ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو لیڈرشپ کو ڈالا ہے نا تو ان کی ان کو وزیر اعظم بنا دینا چاہیے، یعنی الفاظ استعمال اچھا اظہر ایسے صدیق کرتے صاحب ہیں، میں بڑا آپ کے دکھ پاس ہوتا ہے آتا الفاظوں ہوں، کے میں اوپر۔ اظہر صدیق صاحب آپ سے نہیں جواب جناب لوں گا۔ کاظمی صاحب، یہ بیوقوفانہ لفظ، اب اپنے بیوقوفانہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر میں انہیں کہوں کہ یہ بیوقوف ہیں، خدا رہا یار، سابقہ وزیر اعظم نے بیوقوفانہ لفظ کس کیپیسٹی میں استعمال کرتے ہیں یہ؟ چلے میں ذرا عطر صاحب آپ ان کے ساتھ پروگرام کریں، نہیں، مجھے نہیں، اس طرح کی بدتمیزی کا جواب نہیں، دینا نہیں، آتا ہے، میں ڈھونگا نہیں، رانا لیکن صاحب، یہ کیا اس مطلب طریقے سے بدتمیزی غلط کا؟ بات ہے۔ اچھا، انہوں نے میں بدتمیزی کا سمجھا کمال کہ کرتے ہیں دو آپ، نمبر کلائنٹ آپ ہیں ان کے الفاظ کا سامنے، چناؤ جو دل آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ بدتمیزی وزیر اعظم ہیں اس نہیں، ملک کے؟ میرے آپ کیا جس کے بھی بدتمیزی چمچے ہے اس ہوں میں؟ آپ اپنے آپ لہجے میں ہمت سے توازن کریں، آپ مجھے اچھا سوال اظہر کیا کریں آپ؟ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، ایک منٹ میں آپ کے پاس پلیز۔ نہیں میں نہیں بات کر رہا جی، دیکھیں اس طرح کے اگر آپ کے مہمان ہیں آپ ان کے ساتھ پروگرام کیجئے، میں نے ان کی رانا صاحب، گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، نہیں ان کو چاہیے کہ میں تمیز آپ کو کہہ سیکھیں۔ رہا ہوں نا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجئے اظہر مجھے صاحب۔ بھاگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں سب کو بات جواب دے سکتا ہوں، لیکن میری گفتگو کے بیچ میں بولیں گے تو پھر اور سنیں گے، نہیں انہیں کہیں چپ کر کے برداشت کریں اور پھر باری میں پہ اظہر جواب صاحب دیں۔ آپ کے پاس آتا ہوں، پلیز رانا صاحب آپ کمپلیٹ کریں، مطلب اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ وزیر ایشو اعظم- ہے کہ اس کے اوپر ہم سب کو ایک وائس میں اس کے اوپر میں یہی ایک کہہ رہا وائس ہوں، آگے لے کے چلنی چاہیے۔ ایک وزیر اعظم جس کی اس بیوقوفانہ سفارتکاری جس میں کی طرف رکھ دیتا ہے، اس کو میں عقل مندی کے ستارے پیش کروں، اسے 5 ستارے پیش کروں کہ جناب وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتا رہا، وہ کیوں اس طرح کی گفتگو کرتے رہے جس کے اوپر نہ وہ قادر تھے نہ اس کے اوپر عمل درآمد کر سکتے تھے، اسی نے تو ہمیں پھنسایا ہے۔ نہیں اب تو دیکھیں نا، اب تو چیزیں آگے نکل گئی ہیں نا، چیزیں آگے نکل گئی ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اب راگ نہیں پیٹنا چاہیے، راگ نہیں پیٹنا چاہیے، نہیں میں اب اپنی بات کر لوں جو پولیٹیکل آپ نے سوال کیا ہے۔ اچھا اس میں نہیں رانا صاحب، میرا ایک سوال لے لیجئے، 16 ماہ تو دیکھیں نا، پھر پی ڈی ایم سفارتکاری کرتی رہی، بلاول صاحب کا جہاز پوری دنیا میں گھومتا رہا، آج بلاول صاحب کی سفارتکاری کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی بہترین انہوں نے سفارتکاری کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے ہم پہ حملہ کر دیا، تو یہ بھی تو پھر پوائنٹ اٹھے گا نا سر؟ جی میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں، آپ کا سوال کرنا رائٹ ہے اور میرا جواب دینا رائٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے جو آج پریس ریلیز جاری کیا فارن آفس کی، آپ نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے ہم کئی سال سے ڈوزیر ایران کو دے رہے تھے، جب برداشت سے باہر ہوئی ہے نا بات، تب پاکستان نے برادر ملک کے بارے میں پھر حقائق کو سامنے لانا پڑا ہے کہ یہ بات ہم انٹرنلی کر رہے تھے، ہمارے وفود جاتے تھے، ہر دفعہ بتا کے آتے تھے، ثبوت دے کے آتے تھے۔ آج ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے، جو ہم نے پبلک کیا وہ اور ہے، جو سٹرائک ہوئی ہے اس کا ایک منٹ سیکنڈ ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی وہ بھی دکھا دیتے، وہ کہہ رہے ہیں پھر تو سر دیکھیں نا، یہ بات آپ کی میں مان لوں، پھر تو اس میں حکمرانوں کی وجہ سے تو نہیں ہوا نا کہ ان کی وجہ سے یا کسی کی سفارتکاری کی وجہ سے، یہ تو ایران کی وجہ، اور اس پہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ نہیں میں نے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے چونکہ عمران خان کو ڈالا تو مجھے عمران خان کے حقائق بھی بتانے پڑے ہیں۔ چلیں اب ذرا سیاست پہ آ جائیں۔ نواز شریف کو ہی بتا دیں جی سیاست، آصف کرمانی، دیکھیں اظہر صاحب آپ پروگرام کریں کبھی تو پھر اس میں کریں گے تو آپ سوال کر لیجئے گا، ورنہ میری بات کا جواب اپنی باری پہ ضرور دیجئے گا۔ آصف کرمانی صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں یا مفتاح اسماعیل، جس کا مفتاح گیا اس کی چیخ پکار شاہد خاقان کی صرف ایک تھی کہ اسے وزیر اعظم دوبارہ نہیں بنایا، اور وہ پیٹرولیم کے اندر ان کے معاملات بہت تھے، ان کو بہت رسائی دی گئی لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے۔ آصف کرمانی صاحب آپ کو پتا ہے ایک واقعہ ہوا تھا، میں نہیں کہہ رہا جس کی وجہ سے انہیں پھر پرائم منسٹر جو سابق ہیں ان کے پاس سے ہٹا دیا گیا تھا، کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جن کی ایسی ایکٹیویٹی آئے۔ اس کے بعد لائم لائٹ میں آنے کے لیے اس طرح کا انٹرویو دے دینا، پی ایم ایل این نے ان کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، وہ ان کو کہہ چکے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ان کے اس انٹرویو کی اور اس گفتگو کی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں آپ ویلیو کریں کہ آج وہ حافظ آباد گئے ہیں، پھر وہ مانسیرا جا رہے ہیں، پھر وہ کراچی جا رہے ہیں، باقی شہروں میں بھی جا رہے ہیں، مریم الگ جا رہی ہیں، شہباز شریف جائیں گے، حمزہ جائیں گے، پولیٹیکل شروع ہو گئی ہے۔ آج میں بیرسٹر گور کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ہفتے والے دن سے اپنی کمپین شروع کر رہی ہے سارے پاکستان میں، بہت اچھی بات ہوگی۔ نشان ہے یا نہیں ہے، پارٹی موجود ہے، ووٹر موجود ہے، سب کو تگدو کرنی چاہیے کہ اپنے ووٹر کو 8 فروری کو پولنگ سٹیشن پہ لے جائیں، چاہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اپنی کوشش کریں کہ آپ کسی صورت میں پیچھے نہ ہٹیں، اپنے ووٹر کو مایوس نہ کریں کہ آپ کے کینڈیڈیٹ یہ نہ ہو کہ وہ دیجا سکھیا رائے خدا چل رہا ہو، کہ جو بلاول جس طرح کر رہے ہیں نا بات کہ جی وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ضائع کرنا ہے مجھے دے دو، وہ نہیں۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، انہیں اپنے بیان پہ اور اس پہ اقرار کرا کے جس طرح مرضی ہے کمپین کرنی چاہیے، ووٹر کو لانا چاہیے۔ یہی کام پی ایم ایل این کا ہے جو آج انہوں نے کیا ہے، جو وہ شروع کر چکے ہیں اوکاڑا کے ساتھ۔ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، یہ جو آج بھی
پرائم منسٹر کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی کہ الیکشن کمیٹی کی مانیٹرنگ کے لیے اور باقاعدہ میسج ہے کہ الیکشن تو ہونا ہے. کوئی بہت سارے لوگوں نے صبح سے کام شروع کر دیا تھا, بلکہ کل سے یہ بہانہ بنایا جائے گا اور الیکشن سے بھاگیں گے. الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا لغاری صاحب, آپ نے ہم سب سے غالباً زیادہ ہی الیکشنز کور کیے ہوں گے, الیکشن کا ماحول آپ ماضی میں بھی دیکھتے رہے. آج جو میاں صاحب نے جلسے سے خطاب کیا, دوبارہ انہوں نے ماضی کی چیزوں کا ذکر کیا, جج صاحبان کا ذکر کیا, عدلیہ کا ذکر کیا کہ عدالتوں نے مجھے نکال دیا تھا. وہ جو آگے چیز, آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے, وہ ہمیں کوئی سنائی نہیں دیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا, یہ کمپین ماضی کے معاملات پہ ہی چلے گی, ہر جماعت ماضی کی باتیں ہی یہاں پہ ہمیں سناتی رہے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات بہت رہے ہیں, اور اس بارے میں بڑے سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور بعض افراد باقاعدہ کمپین کرتے رہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ایک اہم پارٹی جمعیت علماء اسلام باقاعدہ اب تک اس کا یہ موقف ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے کیونکہ ہمیں تھریٹس ہیں, اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی سرٹینٹی نہیں آ رہی تھی. یہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ایک ہفتہ 2 ہفتے تک ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. میرے خیال میں اس طرح کے کمنٹس جو ہیں وہ ضروری نہیں ہیں, غیر ضروری ہیں, نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. لیکن پی ایم ایل کی طرف سے الیکشن کمپین نہ چلانا یہ سمجھ سے بالا تر ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کون سی ایسا مسئلہ تھا, کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ وہ باہر نہیں نکل رہے تھے. اور آج بھی بڑی مختصر تقریر کی انہوں نے, بڑی مختصر تقریر کی آج بھی انہوں نے, اتنی کوئی لمبی تقریر وغیرہ بھی نہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. اور کور ایشوز جو ہیں پاکستان, دیکھیں پاکستان کور ایشوز میں اس وقت اس ریجن میں جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آپ اس کو عام ڈیولپمنٹ نہ سمجھیں. اگر کوئی گریٹ گیم ہو رہا ہے تو یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 2 دنوں میں, اس کو ہم غیر اہم نہیں سمجھتے, اس کو بھی اہم سمجھا جائے گا. اور یہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ جناب ایسے حالات کے جو حالات رخ اختیار کریں گے اسی پر چلیں گے, حکومتوں پر چھوڑا جائے گا. یہی لوگ ہوں گے, یہی سیاسی لوگ ہوں گے جن کو آگے چل کر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جنگ, کسی نے کہا تھا کہ جنگ ایک ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں پر جو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں شاید ان پر نہیں چھوڑا جا سکتا, فیصلہ کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا کہ انہی سیاسی جماعتوں نے مسائل کا حل نکالنا ہے. وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس تو اظہر صدیق صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی جماعت کے پاس اس ملک کے مسائل کا کیا حل ہے. ویلکم بیک. اچھا اظہر صدیق صاحب, آپ کی جماعت کافی عرصے سے کمپلین کر رہی ہے کہ ہمیں انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی, ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے ایک سینئر رہنما سندھ گئے. جب وہ سندھ گئے تو پیچھے سے یہاں پہ آپ کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ جناب وہ واپس آ جائیں, ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی. آج شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ خود چیئرمین بننا چاہتے تھے, اس وجہ سے وہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب آپ کی جو اس وقت کی قیادت ہے معذرت سے وہ بڑی کمزور نظر آ رہی ہے, ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. جیلم میں ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا جو جا کے میاں صاحب کو انٹرویو دے کے آیا تھا نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے. بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ صورتحال ہے تو پھر شاید ان سے ٹکٹ واپس لیا گیا. پھر امتیاز عالم صاحب جو سینئر صحافی ہیں, عمران خان صاحب کے کافی ناقد ہیں, ان کو ٹکٹ دے دیا گیا. تو یہ سارے فیصلے کون کر رہا ہے سر؟ دیکھیں اطہر کاظمی صاحب, میں اس سوال کے بعد میں نے جواب دینا ہے عامر الیاس بھائی صاحب کو. ذرا پہلے تو یہ دیکھ لیجیے کہ اس وقت قیادت چونکہ جیل کے اندر ہے, مشاورت نہیں کرنے دی گئی, کوٹوں سے کہہ کر کہا گیا, الزامات لگتے رہے کہ جناب ٹکٹ بیچے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگتا رہا. اور یہ آپس میں جتنے مسائل ہیں نا, یہ الیکشن میں چونکہ وجہ کیا ہے, سینٹرلائز معاملہ نہیں ہے, لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوتی. عمران خان صاحب آج کل ہم تو پڑے ہوئے ہیں روزانہ کے بیس پہ ٹرائل کرنے کے لیے, الیکشن کمیشن جاتا ہے جا کے فردِ جرم عائد کر کے وہ بھی ٹرائل کنکلوڈ کر لیجیے, الیکشن کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ایک تو بڑی واضح متنازع ترین الیکشن ہے یہ پاکستانی تاریخ ہے, اور یہ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سارے عامر الیاس وغیرہ بھی سوچے نا, کبھی رب کو حاضر نہ جان کے جو کچھ ہو رہا ہے یہ چھوڑ دیں پیچھے کیا ہوتا رہا ہے. ہمیں تو دکھ اور افسوس ہوتا ہے, اس ملک میں ایک بہت بڑا لیڈر تھا, اس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس کو ملک دشمن کہتے رہے, وہ اس ملک سے نکل نہ سکا. اور یہ ایک لیڈر ہے, پتہ نہیں کیا خاص بات ہے اس میں, سمجھ آنا چاہیے ہر ایک کو. اس کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں, واپس بھی لے جاتے ہیں, نکال بھی لے جاتے ہیں, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نکالا ہے, آج عدالتوں کا رونا روتے ہیں. آج تک منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس, جائیدادوں کا منی ٹریل نہیں ہے ان کے پاس. تاریخی بات ہے, لائیں ٹرائل, بتائیں قوم کو یہ کیسے خریدی ہیں, ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس. اچھا پر سر یہ مینج کر لیتے ہیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے.
آپ کی جماعت کس طرح نکالے گی؟ اگر مختصراً بتا دیں کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دیں. اور میں بتا دیتا ہوں. ہاں جی جی دیکھیں اطہر کاظمی صاحب 2 سال کرونا رہا ہے, اس کے باوجود اگر آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں, آپ اس ملک کی انڈسٹری جتنی فلرش کی ہے, کاٹن انڈسٹری جتنا کام کیا ہے, اگر کیپٹل گروتھ اٹھا کر دیکھ لیں, جی ڈی پی اٹھا کر دیکھ لیں, آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود آج بھی مجھے کہاں ہے صحت کارڈ سے لوگ رو رہے ہیں, لنگر خانہ, مسافر خانہ, ایک عام آدمی کے مسائل اٹھا کر لے کر آئے, ہیلتھ سکیم ایسی انٹروڈیوس کرائی آپ کے سامنے موجود ہے, بلین ٹری, لوگ پوری دنیا میں بیٹھ کر اس پر باتیں کر رہے ہیں, ہم نے یہاں پر کرپشن کا چکر ڈال کے اس کو دبانے کی کوشش کی. ابھی بھی اگلا جو فیوچر ہے نا اس میں ینگ جنریشن میں بہت کام کرنا ہے, کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جانا ہے, آپ کی تعلیم کا نظام پوری دنیا میں بہتر ہوگا جو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, اور ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے اس کا پورا بہت بڑا روڈ پلان موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا عامر الیاس رانا صاحب, آبویسلی ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے کہ مسائل کا حل ہمارے پاس ہے, لیکن آپ نے بھی ماضی میں بھی حکومتیں دیکھی ہیں, اس وقت بھی حکومت چل رہی ہے. اب جو پاکستان کے عوام 8 فروری کو باہر نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے, اور جو انتخابات کے التوا کا بار بار ذکر ہوتا ہے, ہم کچھ سیاسی جماعتوں کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن ایک دو ہمارے سینئر صحافی ہیں, بلکہ نام لے لیتا ہوں کامران خان صاحب, وہ چھوٹی سی بات بھی ہو جائے تو فوراً ٹویٹ کرتے ہیں کہ بھائی 8 فروری کو اب الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. تو ہمیں اپنے میڈیا کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کیا شوق ہے کہ وہ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. پر اینی وے, اب ان انتخابات کے نتیجے میں جو لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے ان کو واقعی یہ جینون امید رکھنی چاہیے رانا صاحب کہ ان کے نتیجے میں, ان کے ووٹ کے نتیجے میں ملکی مسائل کا حل نکلے گا, یا دوبارہ یہ جو سیاسی جماعتیں اسی طرح دست و گریباں ہوں گی؟ اطہر کاظمی صاحب, ہم اور آپ جتنا مرضی شور مچا لیں, ہم سکرین سے باہر نکل کے نا دوسرے کے پاس نہیں پہنچ سکتے. تو پہلی گفتگو کا تو میرا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے فرق کوئی نہیں پڑتا. انڈین روگ آرمی کا میں بتا دوں کہ انٹرنیشنل رائٹر لکھ چکے ہیں کہ وہ انڈیا نے اشتہار چھپوائے تھے. یہ سارے سودے بک چکے ہیں, پٹ چکے ہیں, اس میں کوئی کہانی رہی نہیں ہے. جو پاکستان کا شیر ہے اس نے پاکستان کے ایٹمی دھماکے کیے, اس نے جو کچھ بھی کیا وہ بغیر کسی خوف کے کیا اور پاکستان کے لیے کام کیا. اور اس نے جب 13 میں سنبھالا تھا اور 18 میں گیا تھا, جب اس کی حکومت گئی تھی تب بھی اس نے بے پناہ ڈیلیور کیا. مقابلہ کر لیں, 8 فروری کو ووٹر کو نکال کے لے آئیں, تبھی پتہ چلے گا. یہ گلے پھاڑنے سے فرق نہیں پڑنے کا. لوگ کارکردگی مانگتے ہیں, لوگ ووٹ کا جواب مانگتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا ماضی میں. آپ نے 9.5 سال کے پی میں جو سینکڑوں ڈیم بنائے تھے, یونیورسٹیاں اور ہیلتھ جو میڈیکل کالج تھے, وہ ولید اقبال صاحب اٹھ کے بھاگ لیے تھے کیونکہ جواب کوئی نہیں تھا. کیونکہ یہ آخری دن تک یہ کہتے رہے ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا حکومت کا. یہ آئے تھے یہاں پہ ہیلی کاپٹر پہ سیر کرنے, یہاں پہ آئے تھے معاملات کو چلانے کے لیے, یہاں پہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے. جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا, میں اس پہ تبصرے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا. ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کا راستہ جمہوریت میں ہے. جو بھی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان آرمی اکیلے کچھ کر سکتی ہے تو وہ غلط کہتا ہے. پاکستان آرمی ہے, ہم ہیں, سارے لوگ ہیں, مل کے سارے ادارے ہیں, پاکستان کو چلا سکتے ہیں. یہ اکیلا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. آج مسلح افواج کے پیچھے پاکستان کی عوام کھڑی ہے جس نے ایران جیسی قوت کو بھی اس لیے جواب دیا کہ ہمارے ہاں یکجہتی موجود ہے. فرقہ وارانہ ہم آہنگی نظر آئی ہے, اس میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئی ہے. چند محدود کچھ 2-4 لوگوں کے علاوہ جن کو ہم آپ ڈسکس بھی نہ کریں وہ بہتر ہے. پاکستان کی قوم کا ایک ہی رسپانس تھا. ہاں صرف آج فرق یہ ہے, آج ایران پہ جب ہم نے جواب دیا ہے تو یہاں خوشی کے تازیانے نہیں بجائے گئے. آپ کے اور ہمارے تبصروں میں بھی ایک فکر ہے کہ یہ کیوں ہوا. جواب دینا ہماری قومی سالمیت کی ذمہ داری اور مجبوری تھی, وہ ہم نے دیا, لیکن کسی نے وہ کام نہیں کیا جو ابھی نندن کے ساتھ ہوا تھا. آپ کو اور ہمیں پتہ ہے ہمارے اور آپ کے تبصرے چینج ہو جاتے ہیں, اور یہی اصل وہ بات ہے جو پوری قوموں کی نشانی ہوتی ہے. بالکل. اچھا اظہر صدیق صاحب, اب آپ کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں ہے, انتخابات میں تو آپ جا رہے ہیں, آپ ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ جیت کے آئیں گے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ اچھا, ایک تو میں کل سیکشن 215 چیلنج کر رہا ہوں کہ جو بلے نشان کا جو پاور ہے نا, اختیار ہے, اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اپنے طرف بڑی وضاحت کے ساتھ آ جاؤں. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت موجود ہے, اور ہمارے امیدواروں نے ڈیکلیریشن باقاعدہ دی ہوئی ہے. یہ سوچی بیٹھے ہیں کہ آزاد ہو کر بھاگ جائیں گے, وہ نہیں. اور باقاعدہ ووٹ پڑنا ہے عمران خان پہ. آپ خود دیکھ لیں نا, کسی نے 4 پائی لیا, آپ اندازہ تو لگائے نا عوام جانے کے لیے. اور ہر کوئی آج بھی آپ نکل جائے صاحب, میں آپ بتا دوں آپ کو, صاف شفاف الیکشن آپ کرا دیں.
یہ انٹرفیئرنس جو ہو رہی ہے پکڑ دکڑ پر ابھی بھی کینڈیڈیٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ابھی بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. میں کیا بات کہوں, میں نے تاریخ میں خود قانون کا طالب علم ہوں اور میں سچی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ظلم اور فسادی ہو رہی ہے نا, صاف شفاف الیکشن کرائیں, عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑنا ہے اور پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ پڑنا ہے اور انشاءاللہ نمبر 1 پہ آئیں گے اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو. ٹھیک ہے. اظہر صدیق صاحب, نذیر لغاری صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ کہ چینج جو ہے وہ آپ کے ووٹ سے ہی آئے گی. ہر سیاسی جماعت میدان میں ہے, اپنا منشور آپ کے سامنے رکھ رہی ہے. ہر پروگرام میں ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے باہر نکلنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے, اپنے جمہوری رائٹ کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ آپ کے ووٹ سے ہی آئے گی. اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.